اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 6 اسلامیات کا لیکچر نمبر 17 ہے اور حدیث نمبر 6 ہے۔ اس کا ہم آج حصہ اول صرف اس کا پہلا حصہ ڈسکس کریں گے، پہلے حصے پر گفتگو کریں گے اور اس پہلے حصے کو ہم سمجھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اس حدیث کے ترجمے کو اور اس کے پہلے حصے کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمیں کل کلاں پیپر میں اور پیپر سے بھی بڑھ کے ہماری معاشرتی زندگی میں یہ حدیث ہمیں انتہائی زیادہ فائدہ دے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نظر میں ہمارا مقام جو ہے وہ بلند ہو جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے روز ہم سفارش کے لائق ہو جائیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے، پیپر تو ہیں وہ ہم نے پیپرز کے لیے پڑھنی ہے، سال بعد یہ بورڈ میں دیں گے پیپرز اور آن لائن آپ کے پیپرز ہوتے ہیں، پھر آپ کی کلاسز چلیں گی، اللہ کرے ان کلاسز میں آپ کے پیپر ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری جو تربیت ہے وہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق ہو جائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حدیث کا ٹاپک جو ہے یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے کہ یہ عام سبجیکٹ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو بچت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو شخص میرا فرمان سنتا ہے، میری حدیث سنتا ہے اور پھر سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو آگے لوگوں تک پھیلاتا ہے۔ تو آپ نے ان احادیث کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم نے یہ احادیث پڑھنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد ہم نے ان احادیث کو اپنے پیرنٹس، اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں میں پھیلانا ہے اور ان احادیث پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اوروں کو بھی عمل کی دعوت دینی ہے، کیونکہ بہت بڑی دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو بندہ میرا فرمان سنتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسے آگے اللہ کی مخلوق تک بیان کرتا ہے، اسے عام کرتا ہے۔ تو حدیث کو عام کرنے والے بنیں، اس سے پہلے احادیث کو یاد کریں، ان احادیث کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ تو جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے وہ ہے حدیث نمبر 6 اور آج ہم اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حدیث نمبر 6 جو ہے وہ کیا ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ اور ماحاصل کیا ہے؟ خلاصے اور ماحاصل تک پہنچنے سے پہلے ہم سب سے پہلا کام جو ہے وہ حدیث پڑھیں گے اور حدیث کے ترجمے پر غور کریں گے۔ ترجمہ کیا ہے؟ الگ الگ حدیث کے کوشش کروں گا کہ پوری حدیث کا ترجمہ آپ کو الگ الگ جو ہے ازبر کروانے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ کو حدیث عربی بھی یاد ہو جائے، عربی متن بھی یاد ہو اور اس متن جو ہے عربی میں اس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو چلیے حدیث کی جانب، آپ کے سامنے کتاب آپ کی کھلی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث نمبر 6 ہے من احب للہ۔ پہلا لفظ ہے من احب للہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ من احب للہ، من، یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں، الگ الگ کر کے لکھوں گا، ترجمہ بھی الگ الگ لکھوں گا، یہ ترجمہ آپ کے کام آئے گا۔ من
احبا للہ، اس کا ترجمہ یہ ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی. جس نے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ احبا یہ لفظ ہے محبت سے، للہ اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. اس حدیث کا پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. دوسرا ہے وابغض للہ، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اور اللہ کے لیے بغض رکھا. وَأَعْطَى لِلَّهِ، دو حدیث میں بیان ہونے والے مسائل میں سے دو مسئلے جو ہیں ہمارے سامنے بورڈ پہ آ چکے ہیں باترجمہ. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ. تیسرا ہے وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا. وَمَنَعَ لِلَّهِ، چوتھی بات حدیث میں جو بیان ہو رہی ہے وہ ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، منع سے منع کیا، للہ اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور منع کا مطلب روکا، اور روکا اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے روکا. وَمَنَعَ للہ، اور اللہ کے لیے روکا، اور اللہ کے لیے روکا. چار چیزیں حدیث میں آپ نے پڑھی ہیں اور ترجمہ بھی حدیث کا باقی ہے. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، وَأَعْطَى للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، وَمَنَعَ للہ، اور اللہ کے لیے روکا. فقد استکمل الایمان، یہ چار کام کرنے پر ایسا بندہ جو یہ چاروں کام کرتا ہے، ان چاروں کاموں کو کرنے کے بعد اسے جزا کیا ملتی ہے، بدلہ کیا ملتا ہے، ان کا ماحاصل کیا ہے، وہ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان الفاظ میں، فقد استکمل الایمان، فقد استکمل الایمان، فقد استکمل الایمان. مطلب تو اس نے ایمان مکمل کر لیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. تو آئیے جناب، حدیث کا ترجمہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور حدیث کا ترجمہ الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے، حدیث کی عبارت کیا ہے. اب اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں اور اس سوچ کو سامنے رکھ کے آپ حدیث کا ترجمہ یاد کرنا شروع کریں اور حدیث کو یاد کرنا شروع کریں، تو بفضل اللہ تعالی آپ حدیث کو عربی میں بھی یاد کر لیں گے، حدیث کا ترجمہ بھی یاد کر لیں گے. اس کے بعد ہے تشریحی حصہ. تشریحی حصہ
یہی ہے، اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تکمیل ایمان کے حدیث مبارکہ میں کتنے اصول بیان ہوئے ہیں؟ 4 جی 4 اصول بیان ہوئے ہیں حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے۔ تو وہ کون کون سے اصول ہیں؟ کسی سے محبت کرے تو کس کے لیے، کس کی رضا کی خاطر کرے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ دوسرا ہے کسی سے اگر بغض رکھے تو کس کی رضا کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اسی طرح تیسرا ہے انسان کسی کو کچھ عطا کرنے سے روکے تو وہ کس لیے؟ اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق کسی سے روکے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے عطا کرے۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس حدیث کو پڑھیے اور اس کو الگ الگ کر کے کوشش کیجیے گا، جیسے آپ کو سمجھایا گیا ہے، سکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس طرح اس حدیث کو یاد کیجیے گا، اور اس نیت سے یاد کیجیے گا کہ ہم نے اجر حاصل کرنا ہے، اور پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہترین فرمان جو ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اسے اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے، اور غیروں کو بھی، اپنے جاننے والوں کو بھی اس کی دعوت جو ہے پہنچانی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کریں گے، عبادت سمجھ کے جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اسلامیات میں اللہ رب العزت آپ کو ہر میدان میں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔